السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج کے موضوعات پر ایک نظر۔ پہلا موضوع تو وہی جو بشام میں چینی ہمارے بھائیوں پر حملہ ہوا اور 5 چینی جو ہیں اپنی جان سے گئے، اس کے بارے میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان جاری کیا ہے۔ پھر اس کی وجوہات اور اس کا جو کھرا ہے اس دہشت گردی کا وہ کدھر جا رہا ہے، اس پر بات چیت آج ہم کریں گے۔ دوسرا ہمارا موضوع ہے وہ ہے پاک ایران گیس پائپ لائن۔ ہمیں گیس کی کتنی اس وقت ضرورت ہے اپنے ملک کی انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اور ہمارے ملک میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ کتنی ہے، اور کتنی جلدی ہمیں چاہیے یہ سب کچھ تاکہ ہم سستی انرجی پیدا کر سکیں۔ اور اگر جیسے ہم نے اپنا کوئی معاشی اہداف رکھے ہیں کہ معاشی اہداف اسی طرح ہی پورے ہوں گے کہ اگر ہم سستی انرجی پیدا کریں گے، سستی بجلی پیدا ہوگی، تبھی ہم دنیا سے مقابلہ کر سکیں گے۔ تو ہمارے لیے یہ کتنا اہم ہے اور اس کے لیے ہمیں اور کیا کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکے کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے۔ میں ویسے ساتھ انشاءاللہ بھی کہہ رہا ہوں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہے کہ انڈیا میں انتخابات ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، ساری دنیا میں ہو رہے ہیں جی۔ وہاں پر ایک بڑا دلچسپ جو ہے نا معاملہ وہ سامنے آیا ہے کہ انڈیا کا جو میڈیا ہے تقریباً 400 چینل ہیں، 400 سے زیادہ چینل ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، اور 1 لاکھ سے زیادہ اخبارات ہیں۔ وہ کس طرح جو ہے ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا کو تمام چینلز اور تمام اخبارات جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں۔ یہ ماڈل کیسے ممکن ہوا؟ اور اب ون اینڈ دی اونلی جو ہے وہ بی جے پی ہی نظر آ رہی ہے الیکشن میں، باقی اپوزیشن کو ہر جگہ گندہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ماڈل کس طرح نافذ ہوا، کیا کام ہو رہا ہے وہاں پر، اور کس طرح آوازیں جو ہیں مخالف آوازیں دبائی جا رہی ہیں؟ ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب۔ تھینک یو مبشر صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو بلانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس میں جو تیسرا سیگمنٹ ہے نا اس میں انٹرنیشنل میڈیا کی بھی جیسے لگامیں کھینچی گئی ہیں انڈیا میں، تو اس پر بھی آپ ذرا بہتر ہمیں بتا سکیں گے۔ پہلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ لی جیان نے کہا ہے کہ پاکستان سیکورٹی بڑھائے اور سیکورٹی رسک جو ہے نا وہ مکمل ختم ہونا چاہیے چینیوں کے لیے۔ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کبھی ایک دہشت گردی کی ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایک لہر جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ ہم نے 2-3 حملے ناکام بھی بنائے ہیں، اور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے راستے میں ہی رک جاتے ہیں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کام کی وجہ سے، پھر بھی یہ 2-3-4 جو ہیں وہ فلٹر ہو کے آتے ہیں۔ یہ دوسرا حملہ ہے ایسا، یعنی کہ 2021 میں بھی ہوا تھا۔ تو یہ اس کا کھرا کس طرف جاتا ہے؟ توصیف صاحب دیکھیے، پہلے تو ہم پاکستان میں جو دہشت گردی جس لیول پہ اس کا ماضی میں سپل اوور ہوا، اس کے بعد ہم نے آپریشنز کیے اور وہ ریڈیوس ہونا شروع ہوئے۔ سوات آپریشن، اس کے بعد ضرب عضب۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے تو ہمارے سیویلینز بڑی تعداد میں ان کی شہادتیں ہوئیں، ایوری کارنر، ایوری نوک اینڈ کرینی، اینی سٹی جہاں پر دہشت گردی نہ ہو۔ ہماری جو اسٹریٹجی تھی وار اگینسٹ ٹیرر کے جو ہم نے کی، اس میں آپریشنز کیے، اس کے نتیجے میں یہ کم ہو گئی، لیکن ٹارگیٹڈ رہی سیکیورٹی فورسز تک۔ جو ہی سی پیک شروع ہوا تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 2 طرح کی دہشت گردی تھی۔ ایک تھی جو آتی تھی مذہبی شدت پسندوں کی جانب سے، دوسری طرف کچھ علیحدگی پسندوں کی جانب سے۔ ٹارگٹ ان کے سیم ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ نہیں سمجھتے اب یہ کولیبریٹ کر گئے؟ جی نہیں، میں نے تو اس پہ سٹوریز کی ہیں، اب تو کولیبوریشن ویوڈ ہے اور باقاعدہ اس کی رپورٹنگ ہو چکی ہے۔ اب انہوں نے جو ہی سی پیک ہم نے سٹارٹ کیا تو وہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس میں موڈس اپرنڈائے علیحدگی پسندوں نے جو ہے وہ تبدیل کیا۔ ماضی میں وہ کبھی سائیکل بامبنگ کر رہے ہیں، پلانٹڈ بامبنگ کر رہے ہیں، لیکن سوئسائڈ جو بامبنگ ان سے مخالفت رکھتا ہے، جو پاکستان کی حمایت کرتا ہے اس کو جا کے اب اگر اس کو دیکھیں، کھرے کی آپ بات کر رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر پہ جو خودکش حملہ ہوا وہ بڑا آئی اوپنر تھا کہ اوکے، اس کو چونکہ مذہبی دہشت گردی میں، مذہب سے ریلیٹڈ دہشت گردی میں جو ہے وہ تو مذہب کے استعمال کی دہشت گردی میں آپ کہہ لیں، ایکسپلائٹیشن، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یہ ہمیں پایا جاتا تھا۔ میں ان دہشت گردوں کو نا ذاتی طور پر اتنا کوشن بھی نہیں دینا چاہتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے مذہب کا استعمال اس میں جو موڈس اپرنڈائے ان کا خودکش حملوں کا تھا، لیکن وہی جب آگے پڑھے لکھے علیحدگی پسندوں کی جانب تو وہ نیکسس کا بیان کرتا ہے۔ اور 2013 میں ہی میں نے رپورٹ کیا تھا کہ ان کے درمیان اور مذہبی شدت پسندوں کے درمیان جو ہے وہ الائنس ہو چکا ہے۔
اپنے ایریاز انہوں نے جو ہے وہ مارک کرنی ہیں اور وہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز کریں گے. تو یہ جو کوئی بھی اس میں انوالو ہو, کوئی نیٹ ورک, کوئی بھی ٹیرر نیٹ ورک انوالو ہو, اس کے تانے بانے جو ہے نا وہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ساتھ ملتے ہیں. اور یہ رپورٹ سامنے آ چکی ہیں کہ ایون میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ آ گئی ہے, اور تانے بانے جو ہیں وہ ہمارے ظاہر ہے دشمنوں سے ملتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ سی پیک 2 ہو. کیونکہ میں آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا ہے کبھی وائی ایوری ٹائم چائنا. 2013 میں اٹیک ہوتا ہے, یہ وہ جو کوپیما آئے ہوتے ہیں اس میں بھی چائنیز تھے, اور یہی روٹ اور یہی علاقہ ہب رہا ہے یہ ٹی ٹی پی سوات کا, جس کو ہماری افواج نے خالی کروایا. اور یہی علاقہ جو ہے نا بار بار ایسے ہی چائنیز کو جو ہے ٹارگٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, منبع ایک ہی ہے, میں ذرا ایڈ کر لوں, منبع ایک ہی ہے. ہماری رپورٹس, ہماری انٹیلیجنس رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں, ایون دنیا اب کہہ رہی ہے, اقوام متحدہ کی رپورٹ نے بھی کہہ دیا کہ وہاں جو ہے ان کی مدد ہو رہی ہے. ابھی ویڈیو بھی آ گئی, وہ ایک جو ہے افغان طالبان سو کالڈ, میں انہیں سو کالڈ ہی کہتا ہوں کہ یہ علیحدہ علیحدہ ہیں جبکہ یہ ایک ہی ہاتھ پر بیعت ہیں, کہ جی وہ ان کو اکسا رہا ہے جو ادھر سرحد کے ساتھ بیٹھے ہیں جو لوگ, جو دہشت گرد, کہ جی آپ پاکستانی پوسٹ پر حملہ کریں. منبع بھی ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ سے یہ لوگ آتے ہیں. تو وہاں پر تو چائنا کو سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہیں, اور یہاں ہمارے چینی بھائیوں کو وہ جو ہے یہاں پر ہلاک کیا جاتا ہے, وہ جان سے جاتے ہیں, وہ پاکستان کے لیے جب کام کریں تو, اور پھر جب بھی یہ واردات ہوتی ہے یہ کبھی ذمہ داری نہیں لیتے. جی, یہ اس لیے ذمہ داری نہیں لیتے کہ اسمارٹنیس کا توڑ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا توڑ یہ کرنا چاہیے کہ دیکھیے, ایک تو توڑ چائنا نے کر دیا 2-3 دن پہلے, جو بیان دیا کہ ہم سماجی اور اقتصادی جو روابط ہیں وہ برقرار رکھیں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ کرنا ہے. نہیں, اس کے علاوہ بڑا مربوط قسم کا ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا, اور بڑا جو ہے نا کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ کرنا پڑے گا. جو مارجن کسی کو آپ دیتے تھے ماضی میں وہ بھی ختم کرنا پڑے گا. دوسری بات آپ نے خان صاحب کہی چائنیز کی, یہ تو یہاں تک عالم پہنچ گیا ہے. ایک تو بات میں کلیئر ڈویژن کر دوں, بلوچستان سندھ عسکریت پسند, علیحدگی پسند, کے پی پنجاب اور جن ایریاز کا ناردرن ایریاز کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں آف کورس ٹی ٹی پی اور ایفیلیٹڈ گروپس, داعش اور ٹی ٹی پی کے کچھ گروپس کا ماضی میں الحاق ہو چکا ہے. فنڈنگ ایک ہی طرف سے, جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو الحاق کر لیتے ہیں, بعد میں جب بھی پیسے ملتے ہیں, ہمارے کوئی دشمن ممالک ہیں وہ ظاہر فنڈنگ کریں گے جی, اگر وہ ہماری دشمنی میں بیٹھے ہیں. اصل بات یہ تھی تو وہ اب ڈائریکٹ نہیں آتے, گھوم کے ادھر سے آ جاتے ہیں. ہمیں دو بڑے ڈیفرنٹ فینومیناز نظر آئے کراچی میں. ایک تو جیسے میں نے پہلے کا کنفیوشس سینٹر پہ حملہ کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ تھا, ڈیفرنٹ فینومینا. لیکن دوسرا وہاں پہ ایک چائنیز ڈاکٹر تھے جو بڑے کلینک کر رہے تھے کافی دہائیوں سے, ان کو شوٹ کر کے ہلاک کر دیا گیا. وہ تھی مطلب سنگل ٹارگیٹڈ کلنگ, اور کلیئر اینڈ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ وی آر اگینسٹ سی پیک, وی آر اگینسٹ ایوری چائنیز ان پاکستان. اور پھر جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ واقعات بڑے روکے بھی گئے ہیں ان کی, اور روکے جاتے ہیں ظاہر انٹیلیجنس ایجنسی ہاتھ پہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, سی ٹی ڈی ہو, پولیس ہو, سارے اس کام میں انگیج ہیں. ہم نے ایک ڈویژن آرمڈ فورسز لگائی ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ان کا بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ اب یہاں تجارت بھی شروع ہو گئی چائنیز کے ساتھ, اس لیے سیکیورٹی کا انہیں انہینس کرنا پڑے گا. اگر یہ جگہ دہشت گردوں نے اپنا ہب بنائے رکھی اور اب بھی یہاں پر ہی زور لگا رہے ہیں, یہ بشام کا ایریا, جلاس کا ایریا, جی, تو یہ پاکستان اور چین کے مستقبل کے تعلقات کی لائف لائن بھی ہے. جی بالکل ایسا ہی. سو وی ہیو ٹو فائٹ, وی ہیو نو ادر آپشن. اور وہ جو ہمیں دہشت گرد رکھ کے بتاتے ہیں نا کبھی آپ ان سے صلح کر لیں, یعنی آپ نے بتانا ہے آپ نے رکھے کیوں ہوئے ہیں, یہی پوچھا ہے اقوام متحدہ نے بھی ان سے. بالکل. آپ ایک سوورن ملک کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان سے مذاکرات کر لیں, تو اس کا حل تو پھر ہمارا وہی اسی طرح کا جو آپریشن ہے جو کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہو. اچھا, سچی بات یہ ہے کہ ڈرون نے بھی ان کا بڑا اچھا کام کیا تھا, اور ہمارے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہے,
इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और हम कर भी चुके हैं। जैसा कि हमारे वजीर दिफा ने भी कहा जी कि हम मुरव्वजा कवानीन के तहत जहां दहशतगर्द होगा हम पहुंचेंगे वहां तक। खान साहब, जिस इलाके की तरफ आपने निशानदेही की, कोहिस्तान का इलाका, बिशाम का इलाका, उस इलाके पे फोकस करने की हमें ज़रूरत है। वहाँ पे यकीनन हमारी आर्म फोर्सेस की प्रेजेंस तो है, लेकिन वहाँ पे पुलिसिंग का सिस्टम उतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि होना चाहिए। यही वजह है कि आपको याद होगा वहाँ पे अक्सर वो बच्चियों को मर्डर किया, एक बहुत बड़ा केस आया था और फिर वो छुपा भी रहा, बाद में वीडियो आई और फिर वो पता चला। मसला ये है कि उस इलाके को प्रॉपरली मैंड होना चाहिए। एक दूसरी जो आपने बात कही, अब तो हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हम कहीं भी टारगेट कर सकते हैं अपने, हमें कहीं भी हमारे जो जोमा है ना, चाहे मेरा वो ख्याल जो मैंने अर्ज पाक किया, फौज की तरफ हो, गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं, उन्होंने मेरा ख्याल बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। जी बिल्कुल क्लियर, और इसमें फर्दर क्लैरिटी आनी चाहिए पॉलिसी में। पॉलिसी साज तो पॉलिसी बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे कहीं ना कहीं कोई लकूना रह जाता है, उनको दूर करना पड़ेगा। ये मसला हल हो सकता है तब भी। और एक बात, एक पॉजिटिव साइन जो है ना खान साहब इसमें ये है कि ऐसे माजी में हमने देखा, हमारे यहाँ पे दहशत गर्दी के मामलात हुए, हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे सिविलियन शहीद हुए, लेकिन कौम में से कुछ आवाज़ें आई हमदर्दी की दहशत गर्दों के हक में। इस वक्त वो आवाज़ें नहीं हैं। इस वक्त कौम जो है, कम अज़ कम आज की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए वो मजहबी टच भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, इस वक्त कौम मुत्तहिद है और ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। हमारी इकोनॉमी और डेमोक्रेसी एट स्टेक है, मैं ये कहता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक बात और जो मैं आप एड्रेस करना चाहते थे, शायद मेरे सवाल में वो ना कर सके। एक मुल्क है, हम नाम ले लेते हैं भारत का, कि भी वो चाइना के साथ जो है मुकाबला है कि जी हम भी बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। तो जो मैंने सवाल किया कि वाई चाइना एवरी टाइम, कि चाइना को ही क्यों, चीनी बाशिंदों को क्यों हिट किया जाता है, जैसे आपने डॉक्टर साहब का भी वो जिक्र किया जो क्लिनिक पे थे। तो ये फैक्टर भी तो है कि प्रॉक्सी बनी हुई है, ये अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में ये जो ग्रुप्स हैं ये सारे प्रॉक्सी बने हुए हैं। यकीनन देखिए, आप अगर देखें तो तालिबान के भी ताल्लुकात उनसे बेहतर हो रहे हैं। कहीं से तो पैसे तो आ रहे हैं ना जी, भारत से तालिबान के, अब अफगान तालिबान की बात कैसे कर, पाल रहे हैं, कहीं से पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल पैसे आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ चाइनीज का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का भी मामला है। $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है सी पैक, और हम इसे गेम चेंजर कहते रहे, राइट। अब डिस्करेज करने के लिए क्या चाहिए उन्हें? यही चाहिए जो वो कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को मैसेज भी जाता है कि यहाँ ना आए, यहाँ सरमायाकारी ना करें। तो ये डिस्करेज करने के लिए, लेकिन हेड्स ऑफ टू चाइनीज गवर्नमेंट, हेड्स ऑफ टू और सिक्योरिटी फोर्सेस, कि वो अभी भी जो है उनका दिल हमारी तरफ से मैला नहीं हुआ, और आज भी हमारी दोस्ती और हमेशा इसी तरह कायम रहेगी। हाँ, विजिलेंट होने की ज़रूरत है, और मुमकिन है कि हम फ्यूचर में चाइना के साथ मिलकर, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि चाइना के साथ मिलकर कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं टू काउंटर टेररिज्म जॉइंटली, और स्पेशली इन एरियाज में। तो ये भी अच्छा, ये हमारा जो फिनोमिनन है ना कि ये मामला जो है, कभी दहशतगर्दी तो इधर होती है लेकिन इनके ठिकाने जो हैं वो सरहद पार हैं, बिल्कुल हमारे हमसाए में है। बिल्कुल। अच्छा, वो जो मैंने बात की कि चाइना जो है उसको दावत दी जाती है कि भी ज़ाहिर है चाइना एक बड़ी ताकत है, तो उसका इंटरेस्ट भी होगा कि आप अफगानिस्तान में करें, इसलिए मैंने कहा वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। जब भी चीनी बशिंदों पर हमला, आज तक की तारीख नहीं करेंगे, उन्होंने 2021 वाली भी नहीं की थी, ठीक है, बल्कि तरदीद भी की जी। लेकिन उनके लोग पकड़े गए, वो जो कल्प्रेट्स थे पकड़े गए, उनको सजाएं भी हुई हैं और वो आज भी सजाएं भुगत रहे हैं। ये अब चाइना के लिए जैसे ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम भी बन गई है, तो ये चाइना के लिए भी एक बेहतर नहीं होगा कि क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कहाँ से हो रहा है। जी बिल्कुल, तो ये हेल्पफुल नहीं होगा। इसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, बंदों को पकड़ेंगे, फिर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और ये वो क्लैरिटी देगा चाइना को भी और बाकी दुनिया को भी। ना सिर्फ हम सिर्फ चाइना की बात क्यों करें, क्योंकि आपने जो फरमाया ना, ये कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं करते। माजी में भी इन ग्रुप्स में मैंने काफ़ी काम किया है। बंदे एक ही होते हैं, नेटवर्क्स एक ही होते हैं, एक ही जगह ट्रेन हुए होते हैं, लेकिन एक्टिविटी टू एक्टिविटी ये नाम बदल लेते हैं जी। तो ये स्ट्रेटजी माजी में रही, लेकिन ये चाइनीज़ पे अटैक्स के हवाले से अभी तक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। और जो इसका इल्ज़ाम है, जो हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनका तफ्तीश में भी खुरा जा रहा है। जी खुरा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग गिरफ्तार भी हो गए हैं, लेकिन ये डालने की कोशिश कर रहे हैं दाइश पे। अगर वहां भी डालेंगे तो खुरा फिर भी टीटीपी की तरफ जाएगा,
اس کی میں وجہ یہ صرف ٹی ٹی پی کی نہیں بات کر رہا، جی داعش ہو، ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور ہو، بیٹھے ایک ہی جگہ ہیں سارے. ہاں جی داعش کا اس تھوڑا کا سا جواب معاملہ دینا پڑے گا. ہاں بالکل دینا پڑے گا، چونکہ اگرچہ ان کی افغان طالبان سے نہیں بنتی لیکن پھر بھی بیٹھے تو ادھر ہیں. بچے تو انہی کے ہیں، انہی کا ہی ایک انہی کی سپلنٹر سوائل کو گروپ ہے. انہی کا سپلنٹر گروپ ہے، انہی کی سوائل کو یوز کر رہے ہیں، ان پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں. تو پھر سوال یہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا وہ واقعی میں وہ اتنے طاقتور ہیں کہ جب دنیا کی فورسز بقول آپ کے کہ ہم انہیں ریزسٹ کرتے رہے ہیں، انہیں ہم نے واپس بھیج دیا ہے، تو ایک داعش آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پھر نہیں افغان نہیں، طالبان کنٹرول سے تو ہو بنتا. جائیں گے. وہ جو بھی جتنے بھی ہمارے ڈیلیگیشنز ملنے گئے انہوں نے انہیں سمجھانے کی بھی کوشش کی، تو وہاں سے تعاون جو ہے نا وہ نہیں ملا. اب تو یہ اناؤنسڈ بات ہے. پھر ان کے یہ جو امیر ہیں، جو کندھاری گروپ جو ہیں، جو طالبان کے امیر ہیں جن پر یہ بیعت ہیں سوائے ملا داعش ہبت کے، اللہ تو ان کا بھی جو ابھی آڈیو بیان جاری ہوا ہے اس سے بھی چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ وہ کچھ جو ہے نا، ایک تو گروپ بندی ہے، گروہ بندی ہے، جی جی اور دوسرا یہ کہ وہ کچھ سمجھنے کو شاید تیار نہیں ہے. اور اسی میں وہ ہوتا ہے نا، حکومت چلانا اور بات ہے اور جنگیں کرنا اور بات ہے. تو شاید اس نیکسس میں میرا پھنس گئے خیال ہیں. ہے کہ افغان طالبان اپنے آپ کو ایک بند گلی میں دوبارہ دھکیل رہے ہیں، جہاں پہ انہیں پھر بہت سارے کرائسس کا چائنیز پر حملے کے بعد، ماسکو میں حملے کے بعد اگر اس کے فٹ پرنٹس افغانستان کی طرف آئیں تو بند گلی آ نہیں گئی. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، پاکستان میں اتنے حملے ہو اور گئے. سب سے اہم بات یہ کہ جب آپ کی ڈیپینڈنس ہو، آپ کی لائف لائن جو ہے وہ پاک افغان بارڈر ہو جس کے ذریعے آپ کو بہت کچھ جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں، اور تیسری بات جب آپ کو پتا ہو پاکستان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ کہیں بھی سرجیکل سٹرائک بھی کر سکتا ہے اور ڈرون اٹیکس بھی کر سکتا ہے، جی. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر اچھا، دوسرا یہ بلوچستان میں یہ جو علیحدگی پسند گروپ، پہلے تو واضح تھا وہ کلبھوشن یادو بھی پکڑا گیا کہ جی وہ انڈیا فنڈنگ کر رہا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ بھی روٹ وہی استعمال ہو رہا ہے. اگین دے آر ان افغانستان. اب یہ جو رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بھی وہاں سے ٹریننگ انہی سے لے رہے ہیں. یہ جو خودکش جی بالکل والا آیا ہے فنومینا ان میں، یہ بھی طالبان کے ساتھ کولیبریشن کے ذریعے ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، چاہے وہ بڑے اچھی طرح وہ حملے ناکام ہوئے ہیں. تو یہ اس کا مطلب ایک چومکھی سی لڑائی ہمارے اوپر جو ہے وہ کرنے کی ایک پلاننگ ہے. بالکل آپ صحیح پہنچے. اور دوسرا جو آپ نے خودکش حملوں کا کہ ان کی ٹریننگ وہاں پہ کیمپس میں ہوتی ہے، یہ تو آج کی ہم بات کر رہے ہیں. میں آپ کو اگر 2003-04 کے قریب لے جاؤں تو لاہور میں اچرا بازار میں بم دھماکے ہوئے جی تھے، جی بالکل جس کی بالکل. ذمہ داری BLA نے قبول کی تھی. وہ اس کا نام ہم نے کیا تھا سائیکل بامبنگ. وہ گدی کے نیچے بام چھپایا کرتے تھے. یہ جو موڈس اپرینڈائی ہے، یہ بھی ایک طالبان ایفیلیٹ گروپ نے اس وقت جو ہے وہ ڈیوائس کیا تھا، اور انہوں نے پھر یہ ان کو سکھایا. اس وقت بھی ان کے فٹ پرنٹس مجھے نظر آئے کہ ان کے درمیان کسی نہ کسی طرح کا کولیب ہے، اور سوائل وہی ہے جس کے سوائل بارے میں وہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں. سوائل کے فنڈنگ بارے بھی میں ادھر ہی جاتی ہے، جواب تو دینا پڑے گا. فنڈنگ جاتی ہے تو وہاں پہ نیٹ ورک چلتے دیکھیں جی، ہیں، یہ ٹریننگ 10-15 ہزار 5,000 6,000 بندے ان کے ود فیملیز یہ وہاں پر موجود ہیں. ان کو کون پال رہا ہے؟ جی بالکل. ظاہر ہے ہمارے جو سی پیک کے دشمن ہیں، جو ممالک جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ دیکھیں نا، انڈیکیٹر ہے ادھر چائنیز پر حملہ، اس سے کچھ دن پہلے گوادر پر حملہ، پھر ایک دن KPK میں حملہ ہوتا ہے، پھر بلوچستان میں وہ جناب وہ BLA والے کرتے ہیں. سنکرنائز کیا ہوا ہے. جی، ایک دن کے وقفے کے بعد یہ ہوتا ہے. جی تو بالکل. انٹیلیجنس ایجنسی اس کو میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کے خلاف کاروائی ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ ہوگی تو پہلے کی طرح انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی. ڈرون نے انٹیلیجنس بیسڈ جو آپریشن کیے، تمام لیڈرشپ ان کی ختم کر دی تھی. ویسے یہ بھی آن ریکارڈ، بالکل ایسا چاہے ہے. امریکہ نہیں کی تھی. امریکہ کے پاس اس وقت صرف ابھی ڈرون ریسنٹلی ہم نے بھی ایک اٹیک کیا ہے، اور جی اس میں کافی بھاری نقصان جی پہنچایا ہے، جس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے دوبارہ انہوں نے کہ جی عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا. سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ ہیومن شیلڈ یوز کرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے زیادہ ہیں. نہیں، میں اور مزے کی بات، عورتوں اور بچوں کو اگر نشانہ بنایا تو آپ انٹرنیشنل پریس کو جانے دینا. وہاں کارڈن آف کیوں کیا ہوا ہے کہ وہاں کوئی نہیں جا سکتا؟ بالکل بالکل. اچھا چلیں اگلے ہم اپنا جو سیگمنٹ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. پاک ایران گیس پائپ لائن. ایران کے پاس تو گیس ہے جی، ہمارے پاس شارٹیج ہے. ہم نے سرمایہ کاری لانی ہے، بجلی پیدا کرنی ہے.
ہم نے اپنے سرمایہ کار کو جو یہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا، جو کارخانے لگیں گے، اسے سستی انرجی بھی دینی ہے، جو اپنی ضروریات ہیں ملک کی، جو ڈومیسٹک ضروریات ہیں اسے بھی پورا کرنا ہے۔ کتنا کہ اہم سمجھتے ہیں پاک ایران گیس پائپ لائن کے لیے، کتنا وائٹل ہے اس وقت؟ کیونکہ میں ہمارے کچھ ذخائر ختم بھی ہو رہے ہیں، آپ کو میں بہتر پتہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے ہمارے ذخائر تو ختم ہوں یا نہ ہوں، لیکن کچھ فیکٹ جو کچھ ہیں، نئے بھی دریافت ہوئے ہیں، ہاں، کچھ پرانے ختم بھی ہو گئے۔ لیکن میں آپ کو صرف پچھلے سال کا جو ہم نے انرجی ریلیٹڈ امپورٹس کی ہیں اس کا والیوم بنتا ہے $17 بلین، ایک سال کا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، یہ 2022 کی نسبت کم ہے ابھی۔ جی اچھا، وہ کم ہونے کی وجہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ انرجی بہت مہنگی ہو چکی ہے، لوگوں نے یوز کم کرنا شروع کر دیا، اس لیے ڈیمانڈ کم ہوگی، اس لیے $17 بلین پہ آیا ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا کتنا انرجی کرائسس ہے، اور ہمارا جو ٹوٹل انرجی کی ڈیمانڈ ہے اس کا نیئرلی 35 to 40% جو ہے نا ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اور ٹھیک انتہائی بات، اور وہ مہنگا پڑ رہا ہے۔ مہنگے داموں میں۔ اب یہ چیز جو ہے اگر ہم اسی طرح امپورٹ کرتے رہیں تو ہم اسی طرح ہی عوام پستی رہے، انفلیشن اوپر جاتی رہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی نہیں، کارخانے چلانے کے وہ لیے نہیں کمپیٹ ہی ہوگا، نہیں کر سکتا نہیں جی، کر سرمایہ سکتے۔ کار جب اپنا پروڈکٹ لے اسی کے کو جائے مد گا نظر مارکیٹ رکھتے میں تو وہ ہوئے کمپیٹ نہیں کر اسی سکتا۔ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹوٹل $7 بلین کا یہ پروگرام تھا، جی اور 2009 میں آپ کو پتہ ہے سائن ہوا، 2013 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ ہوئی، لیکن ایران نے سپیڈ پکڑی اور انہوں نے اس کو اپنے 900 کلومیٹر جو ان کی پائپ لائن تھی وہ وہاں تک مکمل کر لیا۔ دیا۔ اب ہماری ضروریات کو دیکھیے، ہمارے ہاں مہنگائی کو دیکھیے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ انیویٹیبل ہے ہمارے لیے ایک یہ گیس اور بھی پائپ بات ہے لائن۔ نا کہ جو انٹرنیشنل پولیٹیکل رینگلنگ ہے، ہم اور ہماری یہ پائپ لائن شاید اس کا شکار ہو گئی ہے، بالکل ایگزیکٹلی، ورنہ ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا، ہماری تو ضرورت تھی، اور ایران ہمارا بردر ملک ہے۔ بالکل وہ جو مشرق وسطیٰ میں جو کچھ چل رہا ہے، یا انٹرنیشنل جو امریکہ کا اور رشیا کا، ایران کا، جو بھی انٹرنیشنل گریڈ گیم ہے، ہمارا اس سے اس کوئی میں ہم، میرا خیال ہے ہماری پائپ پس لائن گئے پھنس ہیں، گئی۔ اس کیا میں خیال پس ہے گئے ہیں۔ آپ کا؟ دیکھیے، امریکہ ہمارا دوست، جی گرین جو الائنس ہے اس کا حصہ ہیں ہم، وہ بھی یہاں پہ کوشش کر رہے ہیں، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اب سارا کچھ ہم نے دوسرے ملکوں پہ تو نہیں ڈالنا، خود بھی کچھ کرنا ہے۔ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، اس میں اب جو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہماری حکومت تو جو ہے وہ کمیٹڈ نظر آتی ہے، اگرچہ ہمارے دوستوں کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ ایسے آئے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم نے اس پائپ لائن کے ذریعے نہ صرف پاکستانیوں کو سستی انرجی فراہم کرنی ہے، بلکہ جو ہمارا کرپلنگ انڈسٹری ہے اس کو بھی ریسٹوریشن کے لیے جی یہ جی، انتہائی ظاہر ہے، ضروری ہے۔ جو اور بھی اگر ہمیں اب سستا ہم ملے گا۔ نہیں، فرض کیجئے کہ ہم پریشر لے لیتے ہیں اور ہم نہیں کرتے، دین واٹ؟ $18 بلین، اور کوئی نہیں روک سکے گا اس فائن ہونے کو، جو مرضی کر لیجئے۔ جی، یہ ہمارے ٹھیک ہے، لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہو یعنی جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں $7 بلین میں سستی گیس ملے گی، اور وہ گیس جو ہے وہ تقریباً 1 بلین کیوبک فٹ ڈیلی آپ کو ملنی ہے۔ امریکہ ہمارا دوست ملک ہے، بلکہ ان کے محکمہ خارجہ کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی توانائی میں جو مدد کرنا ہماری ترجیح ہے، اور وہ مختلف منصوبوں پر کام بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کولیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ڈپلومیسی کا ایک بڑا زبردست ایک کلاسیکل اگزامپل ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ جو ایک مسئلہ بن گیا ہے، جو ایک راستہ رک گیا ہے، اس میں سے نکلنا ہے، پاکستان نے اپنے لیے راستہ بنانا ہے، اور $18 بلین کے جرمانے سے بھی بچنا ہے، اور یقیناً ایران نے ہمارے ساتھ بڑی رعایت کی ہے، نہیں تو یہ مسئلہ بن سکتا تھا، ٹائم دیا ہمیں، تو یہ سمجھانا بھی پڑے گا مختلف ملکوں کو کہ بھی یہ ہمارے لیے میرا کتنا خیال ہے کہ ضروری ہے۔ ڈپلومیٹک سرکلز میں اس پہ کام شروع ہو چکا ہوا ہے، اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیلیگیشن ویسے بھی چونکہ جا رہے ہیں، ہمارے وزیر خزانہ کا ڈیو ہے جی امریکہ کا وزٹ، تو یقیناً وہ اس بات پہ بات کریں گے۔ اور دوسری سب سے اہم بات یہ کہ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ایران کی بھی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، جی اور تیسری بات یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے ہیومن گراؤنڈز، کیونکہ ہم نے ایران کو کیش تو دینا نہیں، بینکنگ سسٹم ہے کوئی نہیں، ہم بارٹر کریں گے چیزیں، ٹھیک ہے، آلریڈی ہم جو ہے وہ امپورٹ ہماری جو ہیں، ایکسپورٹ ادھر زیرو ہیں جو پچھلے سال کی ہیں، امپورٹ جو ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اب وہ کس طریقے سے بارٹر کیا گیا یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک فیکٹ ہے۔ اب یہ ایک پرابلم تو ہے نا کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے 4000 جو ہے نا کیا میگا واٹ اس کے لیے پاکستان کی امداد کی ہے جی بجلی پیدا کرنے کے لیے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھی ہمارے لیے یہ کہیں زیادہ ضروری ہے، یہ گیس پائپ لائن بھی ساتھ ایڈیشنلی بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہم تو معاہدہ کر بیٹھے ہیں، تو ہمارے 18 بلین اس غریب عوام نے کہاں سے دینا ہے؟ ہاں بالکل ایک بالکل تو ہم نے مستقبل کے لیے اپنا راستہ متعین کیا ہے، تو میں کہتا ہوں جیسے ہماری وہ چین ڈپلومیسی بڑی مشہور ہوئی تھی، آج بھی اس کی کلاسک اگزامپل دی جاتی ہے، اس پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اگر ہم اس مشکل سے نکل گئے تو یہ بھی ایک کلاسک سٹوری ہوگی۔ بالکل کلاسک سٹوری ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ وائبرنٹلی پرویکٹیولی کام کریں گے اس پہ، اور امریکہ ہمارا دوست ہے، اسے امریکہ سمجھانا ہمارا پڑے گا دوست ہے، سمجھا سکیں گے کہ جناب ہم بینکنگ سسٹم کو تو لا نہیں رہے، آپ کی سینکشن اپنی جگہ پہ بجا، ہم بارٹر سسٹم کر رہے ہیں، ہمارے لیے مسئلہ ہے، اور ہماری عوام ورنہ جو ہے وہ مہنگائی میں دب کے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، رابریز بڑھ رہی ہیں، خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں ایک ریلیف کی ضرورت ہے، اور یہ گیس پائپ لائن جو ہے ایک ریلیف ہوگی پاکستان کے لیے۔ سستی انرجی جب ملے گی عوام کو تو تھوڑا سا ریلیف ہوگا، لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی انڈسٹری چلے گی، فورن اصل تو ٹھیک ہے، انڈسٹری چلنے سے ہے۔ انڈسٹری چلنے سے جاب کے مواقع ہوں گے۔ بلکہ میں نے تو وہ ایک پروگرام میں کہا بھی ہے کہ بھی یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ گیس اپنی دریافت کریں اور چولہوں میں دیں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ سستی انرجی پیدا کریں اور اس سے لوگ روٹی پکائیں۔ یہ گیس کا اس طرح کا استعمال دنیا میں اور کہیں نہیں دیکھا یہ گیا، انفارچونیٹلی ہمیں اس اور وقت ہم رائٹ فل بن گئے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں پہلے جو ہے نا گیس ملنی چاہیے چولہوں کی۔ ہمیں ادراک اس وقت ہوا کہ گیس چولہوں میں نہیں جلنی چاہیے جب ہم اپنے بہت سارے ذخائر جو ہے ڈپلیٹ کر ذخائر جو ہیں وہ ختم کر اچھا چکے جی، آپ سے ریلیٹڈ، خاص طور پر آپ سے ریلیٹڈ جو ہے، انڈیا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور سٹوری یہ ہے کہ 400 سے زائد چینل ہیں، بلکہ میں یہ یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ 400 سے زائد چینل ہیں، 1 لاکھ سے زائد اخبارات ہیں، اور 2023 تک ایک واحد جو چینل تھا نا این ڈی ٹی وی، وہ چینل تھا جو کہ ان بائسڈ رپورٹنگ کر رہا تھا۔ اچھا، 2014 میں جب یہ برسر اقتدار آئے یہ بی جے پی کی پارٹی، تو اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ 3 سال بعد ہی این ڈی ٹی وی کو پہلے روکا گیا، پھر اس پر وہ کیا ہوتا ہے چھاپا مارا گیا، پھر ان کے جو مالکان ہیں ان کو کہا گیا کہ بھی آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، کافی مشکلات دیکھنے میں آئیں، اور 2023 میں ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار وہ والا جو بڑا چینل 7 بڑے چینلز میں شمار ہوتا ہے، آخر کار وہ بھی ایک بلینئر اڈانی گروپ اس نے وہ خرید لیا، اور وہ اڈانی گروپ جو ہے وہ بی جے پی کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ اب وہاں پر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، تو یہ جو ایک فاشزم والی سیاست ہے کہ 400 چینل ایٹ اے ٹائم جو ہے ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا لے کر چل رہا ہے، اور اس میں ایک اندازے کے مطابق جو میری تحقیقاتی جو میں نے تحقیقات کی کہ 76% جو اس پر کنٹینٹ چل رہا ہے اس وقت 400 چینلز پر، اس میں پاکستان، مسلمان اور دوسرے یہ جو اپوزیشن ہے انڈیا کے اندر، ان کا جو مذاق اڑانا، اور پھر یہ کہ مودی کو وہ جو ہے ایک ثابت کرنا ایک اسٹیٹس مین، اس پر یہ این ڈی ٹی وی فتح ہونے کے بعد 9 پارٹس میں وہاں پر 9 قسطوں میں چلا پروگرام، جس میں بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ بڑا فرم نظر آتا ہے، بڑے بڑے جو رہنما ان کے ساتھ کمفرٹیبل نظر آتا ہے، اس کا مطلب بھی وہ ہیروئزم والا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کے انتخابات اور کیا معاملہ ہے، اور شائننگ انڈیا سے یہ پاکستان اور مسلمانوں پر جو دشنام ترازی سے سارے چینل چلائے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ دشنام ترازی کی آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ مجھے ایک بڑا مشہور انڈین چینل اپنے پروگرامز میں بلایا کرتا تھا، اور بڑی ایگریسو ٹون ہوا کرتی تھی ان کی اینکر پرسن کی۔ جی جی، انگلینڈ میں نے تو اب جانا چھوڑ دیا، میں نے کہا دیکھیے آپ جرنلزم تو نہیں کرتے، آپ پریپیگنڈا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ ایتھکس آف جرنلزم کو وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ تو میں نے ان کے پروگرام میں کہا، جس پہ بڑی وہ اب چالی وہاں یہی رہا ہے۔ وہ سیخ پا بھی ہوئی۔ انگلینڈ میں ایک واقعہ ہوا، کہیں کسی ٹیمپل کے اوپر کوئی اٹیک ہو گیا، اور ابھی وہ اٹیک ہوا ہے، اور امیڈیٹلی ان اینکر صاحبہ نے کہا کہ یہ اٹیک ہوا ہے مسلمانوں نے کیا نمبر 1، اور اس کے پیچھے پاکستان ہے۔ تو میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دیکھیے یہ اٹیک جو ہے انڈیا میں نہیں ہوا، یہ انگلینڈ میں ہوا ہے، اور انگلینڈ ایک بہت شاندار جمہوریت ہے، ایڈوانس کنٹری ہے، وہ کھوج لیں گے یہ کس نے کیا ہے اٹیک،
تو آپ یہ الزام اور دشنام ترازی سے باز رہیے، لیکن وہ باز نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا مطلب ہمارا جانا بے آپ کو ایک مقصد اور ہے۔ انٹرسٹنگ میں بتاؤں، یہ میں نے کافی تحقیقات کی ہیں، میں بلکہ بعد میں بتاؤں گا بھی کہاں سے میں نے یہ چیزیں لی۔ 2020 کے جو اینٹی مسلم رائٹس ہوئے دہلی میں، وہاں پر جو ملیالم زبان اسے کہتے ہیں، وہ جو چینل نیوز ون یا میڈیا ون چینل جو ہے، اس کو آف ایئر کر دیا گیا، اور اس نے سٹوری کی تھی کہ کس طرح یہ فسادات جو ہیں وہ کروائے گئے ہیں۔ اس سٹوری کی بنیاد پر اسے آف ایئر کر دیا گیا، اور اسے کورٹ کی طرف سے پھر دوبارہ جو ہے وہ چلنا نصیب ہوا ہے۔ وہی میں جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ تھا، جی آپ نے بجا فرمایا، اس میں اگر میں کروں تو انہوں نے پہلے تو ریلیجیس ایکسپلائٹیشن بنیاد رکھ کے، اور پھر بابری مسجد رام مندر والا تنازع کو ہوا دے کے انہوں نے ریلیجیس ایکسپلائٹیشن کی، اور جب انہوں نے اندازہ ہو کہ اوکے اب ہمارا مذہبی چورن بک رہا ہے، پاپولیزم کا شکار ہو گئی وہاں کی ایک سیکولر فیس بظاہر جو تھا، وہ پاپولیزم کا شکار ہو کے انتہا پسندی کی جانب چلا گیا، اور اس حد تک چلا گیا کہ ابھی پچھلے پاپولیزم تو ہوتا ہی انتہا پسندی ہے۔ بالکل آپ بیچ کیا رہے ہیں؟ نفرت بیچ رہے ہیں۔ نفرت بیچ رہے ہیں، لیکن اس کا ثبوت یہ بنا کہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو سوامی آدتیہ ناتھ سی ایم بنے، ٹھیک ہے، جس کے جواب میں بی جے پی کے اپنے ہی ممبر تھے ورون گاندھی، انہوں نے باقاعدہ مذاق کیا جس پہ انہیں بڑی سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا میں لوگوں سے یہ کہوں گا کہ ارد گرد اگر آپ کے کوئی سادھو بیٹھا ہے تو اس کا آپ نے مذاق نہیں اڑانا، کیا پتہ کل کو وہ سی ایم بن جائے۔ جی یعنی وہاں پہ یہ عالم ہو گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو جس طریقے سے وہاں پہ غیر ہندو کمیونٹیز کے اوپر اٹیک ہوئے، مسلمان تو خصوصی طور پہ نشانہ تھے، یعنی وہاں پہ گائے کے ایشو کو لے کے جو کیا گیا، یہ تو ایشو کریٹ کیے جاتے ہیں۔ میں وہ اور این ڈی ٹی وی کے تھے رویش کمار، جی انہوں نے کہا جی کہ بھی یہ گودی میڈیا ہے، مودی سے رحم جی، کہ یہ گودی میڈیا ہے۔ اس وقت ایک بھی چینل ایسا نہیں ہے جو کہ کوئی ریشنل بات کر رہا ہو۔ وہاں پر وہ جو ایک پاپولرزم اور نفرت کی سیاست کا جو فروغ مل رہا ہے، وہ اس کی بنیاد پر جو خاص طور پر پرائم ٹائم جو ہے اس پر یہی کچھ بیچا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو اینکر ہے اس کی ٹون بڑی ہائی ہوگی، بہت ہائی ہوگی۔ اچھا اس میں یہ میڈیا جو انڈین میڈیا، اس سے کہلوایا گیا کہ جو لوگ پنجاب کے کسان جو ہیں وہ احتجاج کرنے آئے تو انہیں خالستانی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ جو ڈائیورسٹی تھی نا انڈین میڈیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں ڈائیورسٹی ہے، تو وہ تو ختم ہو گئی ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے وہ ایک اور اینکر سے پوچھا، میں نے کہا دیکھیے ہم سکرین پہ نہیں ہیں، آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شاندار گفتگو ہو رہی ہے، غالب کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، سکرین پہ آپ کی ٹون جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ تو ان کا جواب تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ٹون، یہ سینٹیمنٹ، سو یو آر ویریفائنگ اٹ۔ کیونکہ اس سے ہمیں ریٹنگ ملتی ہے، اس سے ہمیں تھپکیاں ملتی ہیں، اور یہ چونکہ ہماری ایک اب پارٹ آف اسٹیٹ پالیسی ہے ان کی، یہ ٹون اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان۔ میں آپ کو اس سے بھی آگے، اب پھر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو یاد ہے بی بی سی نے جب نریندر مودی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ تھے 2002 میں، جو گجرات میں اینٹی مسلم اگین وہ جو فسادات ہوئے، جی تو اس پر انہوں نے ایک بڑی کریٹیکل سٹوری کی، وہ 2023 میں سٹوری آئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سٹوری، وہ جو فلم تھی وہ بلاک کر دی گئی، کبھی لوگ انڈیا کے نہ دیکھ سکیں، اور اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بی بی سی جیسے ادارے پہ جو انڈیا میں جو اس کا دفتر تھا اس پر چھاپا مارا گیا، جی بالکل، اور جو ان کے پرسار بھارتی جو کہ ان کا پبلک چینل جو ہے جس کو ہیڈ کرتے ہیں، انہوں نے پہلے الیکشن میں جو ڈیجیٹل میڈیا تھا نا اس کو دیکھا تھا، وہ ہیڈ کرتے ہیں، وہ اس کا ایکسکیوز لیتے ہیں کہ دیکھیں جی انڈیا میں اگر رہنا ہے تو ٹیکس کے ایشو جو ہیں وہ تو دیکھنے پڑیں گے نا، وہ آپ نے انڈیا کے قانون کے مطابق رہنا ہے۔ تو اس کا جواب جو رویش کمار ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چھاپا تب ہی کیوں پڑتا ہے کہ جب وہ آپ کی لائن نہیں لیتا اور جب وہ آپ کے مخالف بات کرتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ اس کو گیگنگ ہم بولتے ہیں۔ ہاں جی، اور گیگنگ کے علاوہ، گیگنگ تو چلیے آپ نے کر دی، آف ایئر کر سکتے ہیں چینل کا، این ڈی ٹی وی کی میں نے مثال دی آپ کو، لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو کرنا یہ تو بہت ہی مطلب ایکسٹریم پہ آپ چلے گئے نا۔
اس کے علاوہ جو وہاں فائنینشیل ٹائمز کی جو یہ تو آپ میڈیا کی بات کریں نا. ہاں صاحب, ابھی کجریوال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جی ہاں, اپنے اپوننٹس کو آپ نے جس طرح پھر راہل گاندھی کے ساتھ کیا ہوا, جی وہ آپ کے سامنے ہے. یعنی اپنے اپوننٹس کو بھی آپ کرش کرنے کی کوشش کریں تھرو فاشسٹ ٹیکٹکس, اور میڈیا کو تو آپ نے کنٹرول کر لیا فاشسٹ ٹیکٹکس. کیونکہ اگر آپ میڈیا آپ کی زبان نہیں بولے گا, چھاپا تو اپنی جگہ پہ, اس کی ریٹنگ نہیں آئے گی, اس کو ایڈز نہیں ملیں گے. کیونکہ جتنے بڑے میڈیا بزنس ٹائکونز ہیں وہاں کے, وہ سارے ان کی ہر مٹھی میں طرح ہیں, کی مٹھی میں. اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جو میڈیا ون گروپ جو ملیالم زبان میں جو نشریات کرتا ہے, انہوں نے کہا جی ہم پر یہ الزام لگایا کہ دہلی پولیس نے جو لائن لی ہے اور آر ایس ایس نے جو لائن لی ہے, آپ نے اس کی وائلیشن کی ہے, یو آر کریٹیکل ٹو دیٹ لائن, اس وجہ سے آپ کو آفیئر کیا گیا. بالکل. اچھا, اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل ٹائمز کی جو ہیڈ ہیں ساؤتھ ایشیا کی جو بیورو چیف تھی وہاں پر تھی, انہوں نے کہا کہ ہمیں ریسٹرکٹ کیا گیا کہ آئندہ سے ہمیں خطوط آئے کہ آپ نے آئندہ سے کشمیر جی بالکل اور نارتھ ایسٹ میں آپ نے ہمیں بتا کے جانا ہے, اگر ہم نے اجازت دی تو آپ تب جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ کچھ عرصے سے اب یہ بھی سختی ہے کہ اب ان علاقوں میں اب جرنلسٹ نہیں جا سکتا اور وہ اپنی سٹوری نہیں کر سکتا. جو انٹرنیشنل گروپس تھے, آپ کو یاد ہوگا مقبوضہ کشمیر میں جب انہوں نے کرفیو نافذ کیے رکھا ہے, وہاں سے وہ آپریٹ نہیں کر پائے تھے. کئی مطلب کسی میں ایک گروپ کا کیا نام ہو, بلکہ تمام دنیا بھر کے وائر سروسز اور نیوز چینلز کے لوگ جو ادھر ٹریول کر کے گئے تھے, ایئرپورٹ سے انہیں ان میں سے بہت سو کو واپس بھیج دیا, اور جو ادھر رہ گئے انہوں نے کہا جی آپ کسی دوسرے بلکہ شہر فرانس میں. کی ایک بڑی سینئر جرنلسٹ جو ہیں جی 13 سال سے وہاں پر کام کر رہی تھی, جی بالکل. ان کا بیان یہ ہے کہ بھی ان پر یہ الزام لگایا گیا کہ آپ جی ہمارے خلاف میلیشیس کیمپین کر رہی ہیں. بالکل. انہوں نے کشمیر پہ سٹوری کرنے کی کوشش کی, جو کشمیر کا اصل جو واردات ہے, وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور وہ کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں 7 لاکھ فوج کے نیچے. تو انہیں پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر قرار کر دے دیا کے گیا, انہیں وہاں سے نکال دیا انڈیا میں سے نکال دیا گیا. اور اب ان کے مختلف یہ بھی ایک رواج شروع ہو گیا کہ ویزاز پہ ریسٹرکشنز ہیں, جی یہ ریٹیلیشن میں آپ کو ڈیپورٹ کرنے کی بھی ایک دھمکی موجود ہے. جی بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے. سو نٹ شیل میں اگر بات کریں, ڈس انفارمیشن لیب کی اپنی جگہ پہ ایک جانب تو وہ پورا سوشل میڈیا اور اس میں سے جعلی ویب سائٹس بنا کے پاکستان کو ملائن کر رہے تھے. اپنا جو ان کا پورا نیشنل میڈیا 400 چینلز اور لاکھوں اخبارات کی آپ نے بات کی, جس میں 1 لاکھ سے زیادہ ہاں جی اخبارات ہیں, میں پوری تحقیق سے بات کر رہا نیشنل ریجنل جی. وہ سارے ملا کے وہ بھی اینٹی پاکستان پریپیگنڈا میں ہوں. اگر مصروف وہ ہیں. نہیں کریں گے تو وہ بند ہو جائیں گے. وہ تو سیدھا ہے نا, ان کی لائف ہی ختم کر دی جائے گی. جی. ان کے ڈیکلیریشن جس میں بی بی سی معاف نہیں ہوا, بی بی سی کے فائنینشیل علاوہ بھی ٹائمز بڑے معاف نام نہیں ہیں, ہوا. وہ بالکل انٹرنیشنل گروپس کے نام ہیں جن کے جرنلسٹ کے ساتھ بڑا ناروا قسم کا سلوک کیا گیا. بی بی سی کے تو آفس پر چھاپا مارا گیا. جی بالکل بالکل بالکل. اور یہ پاپولزم فاشزم کی جو کلاسک ایگزامپل ماڈرن جمہوریت کو یوز کرتے ہوئے, جمہوریت, اور کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. وہ کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں آپ کی آواز ہی فری نہیں ہوتی, اور وہ کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں آپ مائنورٹیز کو نشانہ بناتے ہیں, اور باقاعدہ پھر جو وہ نشانہ بنانے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تخت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ادھر بی جے پی کی طرف سے وہی جو صاحب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, میں ان کا نام بھول رہا ہوں, میں لکھ نہیں سکا انفیکٹ نام, وہ جو ان کے پبلک چینل کو ہیڈ کرتے ہیں, تو انہوں نے یہ کہا کہ انفیکٹ جی یہ جو معاملہ ہے نا یہ ہے کہ پہلے ایلیٹ جو انگلش جرنلسٹ تھے نا, وہ ایڈیٹوریل لائن کو جو ہے نا وہ دیکھتے تھے. اب کیونکہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی چاہیے, تو اس لیے جو ہے نا آپ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھی آپ جو ہے نا وہ جو انڈیا کی آئیڈینٹی ہے وہ جب اصل سامنے آ رہی ہے تو اس بنا پر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا وہ نہیں رہا. انڈیا کی آئیڈینٹی, اس کی کلچرل آئیڈینٹی ہونا تو اور چیز ہے, اس میں تو پھر بہت ڈائیورسٹی آ جائے گی. اور ہندو نیشنلزم کی آئیڈینٹی پیدا کرنا, یہ 2 مختلف چیزیں نہیں, بہت مختلف چیزیں ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو سارے لوگ اپنی آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں, ان کے لیے ہمیں ایک کوشن دینا چاہیے انسان ہونے کے ناطے, کہ انتہا پسندی کسی بھی صورت کی ہو وہ اپنے ہی معاشروں کو نگلتی ہے. آج آپ نے اگر کمیونٹیز کے خلاف
فری وائسز کے خلاف کام شروع کیا ہے اپنی آئیڈینٹی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے. تو وہ ایفرٹس جو آپ ان کے خلاف کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو افرید پیدا ہو رہا ہے انتہا پسندی کی صورت میں, یہ آپ کو بھی نکل جائے گا. اچھا آپ کو اور مزے کی بات بتائیں جی, یہ بھی میری تحقیقات جو ہے, یہ انڈیا کا واحد پرائم منسٹر ہے جس نے اپنے پورے 10 سالہ دور میں آج تک پریس کانفرنس نہیں کی. جی یہ سافٹ بال انٹرویو دیتے ہیں, جو بنے بنائے انٹرویو ہوتے جی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, planted اور questions. فلم سٹارز کو انٹرویو دیتے ہیں, اور ایسے پلانٹڈ اس طرح کے انٹرویو میں نے اس ساری تحقیقات میں دیکھا کہ بھی وہ ایک فلم سٹار ہے, میں نام لے لیتا ہوں, اکشے کمار نے انٹرویو کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جو ہے آپ کے فین کا یہ سوال ہے کہ آپ آم کھاتے ہیں, اور کیا آپ آم چوس کے کھاتے ہیں یا کاٹ کے کھاتے ہیں. ایک میں اور اینکر کا دیکھ رہا تھا, وہ پوچھ رہا تھا کہ جی آپ پرس رکھتے ہیں جس میں پیسے رکھنے ہوتے ہیں. یعنی یہ وہ وزیر اعظم ہے, یہ کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ 10 سال میں آج تک پریس کانفرنس ایڈریس کرنے کا جو ہے نا وہ جرت نہیں ہوئی, کیونکہ فالٹ لائنز اتنی ہیں, فالٹ لائن ہے اور فری کویسچنز آئیں گے جس کے لیے ظاہر ہے جس آپ کے کو جواب آپ سامنے کے جواب پاس دینا نہیں پڑے ہوں گا. گے. ایون آپ کو کوئی گجرات سے شروع ہو جائے تو وہ آپ جواب نہیں دے سکتے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. یہ معاملہ بھی ہے سامنے. اور ابھی چونکہ الیکشنز آنے والے ہیں اور یہ بڑے زوم میں ہیں کہ یہ پچھلی دفعہ 300 سیٹس لے کے گئے تھے, اس دفعہ 400 کا ٹارگٹ بی جے پی رکھا ہوا ہے. وہ ہمارا ایشو نہیں ہے جی. میں وہی عرض کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں. پہلے آپ نے مسلمانوں کے خلاف کیا, وہاں پہ مسیحی برادری کے خلاف کیا, سکھوں کے خلاف ان کو کیا, خالستانی قرار دیا, ان کو اور اینٹی اسٹیٹ. اب آپ آگے ایک ہیں. پروگرام کو میں نے نوٹ کیا, اس نے کہا آپ کو کوئی اینٹی اسٹیٹ قرار دینے والا ہے, اس لیے میں آج ہی آپ کو اینٹی اسٹیٹ قرار دے دیتا ہوں. وہ جو کسان احتجاج کر رہا تھا اس کو پروگرام کے اندر کہا. اور اس کے بعد اب آپ آ گئے ہیں اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کی جانب. جی ہاں, آپ جیتیے الیکشن, لیکن آپ اپنے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, اور وہ نفرت میں آپ اتنا بڑھ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا سروائیول شاید آنے میں والے نے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائی نا, کبھی اس 10 سال میں کوئی پریس کانفرنس نہیں. بالکل. اور وہ پورٹرے ان سے میڈیا سے یہی کروایا جاتا ہے کہ جی ہی از دا مین, چائے والا, اور پتہ نہیں کیا ان کی کس طرح پورٹرے کروایا گیا ہے, کیا طریقے. وہ پائلٹ بن کے دکھا رہے ہیں, پائلٹ کی وردی. وہ ایک پروگرام میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اس عمر میں بھی اتنی انرجی کیوں ہے. یہ جرنلزم ہے. دیکھیے امیج بلڈنگ, امیج گرومنگ, اس سے ہی کہتے ہیں پروپیگنڈا ہے. جب میں اور آپ متفق ہیں کہ 400 چینل, 1 لاکھ اخبارات ان کا امیج بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر یہی ہوگا. جب آج تک مطلب کچھ لوگوں نے وہاں پہ اس نقطے کو ریز کیا جو آپ نے بھی کیا کہ کیوں نہیں آپ نے فری سیشن کیا میڈیا کے ساتھ, جی ہاں, تو اس کا جواب نہیں آتا, اس کا جواب بھی نہیں دیتے, مطلب کیونکہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. تو یقیناً یہ میٹر آف کنسرن ہے بھارت کی انٹیلیجنشیا کے لیے. اچھا اب ایک آپ کو اور کی طرف لاتا ہوں, اور پھر میں آپ کو پاکستان کی طرف بھی لاؤں گا. جی, جو لاسٹ آؤٹ پوسٹ آپ سمجھ لیں, ہولڈ آؤٹ سمجھ لیں کہ بھی وہ سوشل میڈیا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے نا یوٹیوب استعمال کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں جی بالکل ہیں, اور ایک سروے کے مطابق وہ کچھ 46 کروڑ لوگ ہیں. جی, اچھا, وہاں پر جو ہے اب جیسے ہی آپ نے کہا کہ انتخابات قریب آ رہے ہیں, تو جو سوشل میڈیا انفلوئنسر تھے ان کو بک کیا گیا ہے, جن کی بڑی 70 80 لاکھ جو فالوئنگ ہے, وہ فیشن پہ, ماڈلنگ پہ پروگرام کیا کرتے تھے. وہ اب اپنے بی جے پی اور نریندر مودی صاحب کی جو ہے نا وہ امیج بلڈنگ کر رہے ہیں. اور وہ میں ایک کا دیکھ رہا تھا, وہ بائسیپس کے نام سے شاید کوئی تھا سوشل میڈیا چینل, وہ ایک نوجوان چلاتا ہے, تو وہ ان کے ہائی رینک کے جو منسٹرز ہیں ان کے انٹرویو کر رہا ہے. اور اس میں جو ان کی گورنمنٹ کی باڈی ہے, مائی گورنمنٹ جو ان کا آفس ہے, وہ اس کی کولیبریشن سے وہ انٹرویو جو ہے وہ ارینج ہو رہے ہیں. اور اس میں سوال یہی, آپ کرکٹ اب ٹائم ملتا ہے آپ کو, اب ملک کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور اس طرح کے انٹرویو. تو اب سوشل میڈیا پہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ وہاں پر جو لوگ نکالے گئے لائک کرن تھاپر اور رویش کمار جیسے لوگ, تو وہ سوشل میڈیا پہ چلے گئے. تو اب ان کو وہاں پر جو گیگنگ کرنے کے لیے اب انہیں وہاں پر بھی اس وقت ریس لگی ہوئی ہے ان انفلوئنسرز کے ذریعے. جی کاؤنٹر کرنے کا یہی طریقہ ہے. دیکھیے جو ہمارا سوشل میڈیا ہے, یہ 3 چیزیں اس پہ زیادہ ڈومیننٹ ہیں: ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور پروپیگنڈا. جی,
اب درمیان میں کچھ آوازیں آتی ہیں فیکٹ چیک کرتے ہوئے جن کی پذیرائی نہیں ہوتی. یہاں پہ زیادہ جھوٹ کا چورن بکتا ہے, وہ بڑی کامیابی سے بیچ رہے ہیں. اور اب یہ جو کی بورڈ واریئرز ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ آپ پاپولر ہیں یا آپ کو پاپولر کر دیا گیا ہے, ہر دو صورتوں میں. یا آپ پاپولر تھے اپنے جھوٹ ڈس انفارمیشن کی بنیاد پہ کنٹینٹ میں, کیونکہ لوگ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہر بات کو سچی سمجھ لیتے ہیں, تو آپ کو کسی نے انگیج کر لیا اپنے ساتھ, یا آپ کو سپورٹ آ گئی ہے مزید کی بورڈ واریئرز کی, جس کی بنا پہ جس نے آپ کو انگیج کیا ہے, آپ اس کے مخالفوں کا ناطقہ بند کر کیے رکھیں. آپ مخالف جو ہے, یہاں پہ سین وائسز سننے والے لوگ کم ہیں, معاف کیجیے جی گا, بالکل, دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے. سیریس بات جو ہے سیریس وہ لوگ بات اتنا ہے, اس زیادہ کو نہیں توجہ سے سنا جاتا. اگر کوئی سیریس بات کر دیتا ہے, اگر کوئی فیکٹ چیک کر لیتا ہے, یا کوئی تھوڑی سی وزڈم بکھیرنے کی اچھا کوشش فیکٹ چیک کرتا ہے. بھی انہوں نے ویسے لگا دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, فیکٹ چیک کا ایک قانون وزارت اطلاعات ان کے لے آئی ہے. یہ جو ہے نا سوشل میڈیا والے, کہ اگر وہ بھی کوئی لائن غلط لیں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. یہ ساتھ ساتھ جو انفلوئنسر ہیں وہ تو آ رہے ہیں, جو ان کے مخالف آوازیں ہیں جی, ان کا بھی گلا گھونٹنے کے لیے پوری تیاری ہے. اچھا, ان کا بھی گلا گھونٹنے کے لیے فیکٹ چیک کے حوالے سے بھی قانون لے آئیں, یعنی کوئی فیکٹ چیک بھی نہ کرے تو وہ سیدھا سیدھا پاپولیزم, فاشزم اس کی بات ہے. آپ کے ہواری جو ہیں وہ جتنا مرضی جھوٹ بولیں, جتنی چاہیں دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کریں, جتنا چاہیں پریپیگنڈا کریں, ہر قانون سے مبرہ ہوں گے. اور جو آپ پہ تھوڑا سا چیک رکھنے کی کوشش کریں گے, تھوڑا سا مانیٹر کرنے کی کوشش کریں گے, کہیں پہ وسل بلوئنگ کریں گے, ان کو آپ اس قانون کی نظر کر دیں کہا گے. یہ جاتا ہے ایک بھارتی جرنلسٹ کے بقول کہ بھی پوری اتہاس, وہ جو ان کا لفظ ہے, تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو اتنی جرنلسٹ, اتنے ایڈیٹرز اس کے پے رول پر نہیں رہے. برے یا اچھے کام تو ہوتے رہتے ہیں نا, بعض لوگ جڑ جاتے ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ کچھ, لیکن اس نے کہا سب کے سب, جی بالکل, کچھ آوازوں کے علاوہ سب کے سب جڑے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ان کی نظر ہے کہ اب سوشل میڈیا سے بھی کوئی آواز نہ آئے, اور اس کے لیے انفلوئنسر, میں نے کہا نا انفلوئنسر کا لیول آپ دیکھ لیں, فلم سٹاروں کو انٹرویو دے رہے ہیں. اور آپ بات ہوگی کبھی امیج بلڈنگ کی, پروپیگنڈا کی, مخالفوں کے خلاف, لیکن جو ملک کے اصل مسائل ہیں وہ ان پر بات نہیں کی جائے گی. دیکھیے بدقسمتی یہ رہی وہاں کے لوگوں کی کہ وہاں کی سین وائسز دنیا سے بھی چلے گئی. نیئر صاحب چلے گئے, خوشونت سنگھ صاحب اچھا چلے میں گئے. آپ کو بتاؤں, کلدیپ نیر صاحب نے ایکسپریس میں یہ کالم چھپا تھا ان کا, اور انہوں نے لکھا تھا کہ اپنی زندگی میں ہی کہ میں نے دیکھ لیا کہ بھارتی جو جرنلزم ہے اس پر بہت بڑا زوال آنے والا جی ہے. بالکل, کیونکہ وہ ایک بالکل. دفتر میں گئے تو انہوں نے ایڈیٹر کو, ایک سرمایہ دار جس نے اس کا وہ خرید لیا تھا وہ میڈیا کا ادارہ, تو اس کے پاؤں میں بیٹھے دیکھا. جی بالکل, یہ انہوں نے مینشن کیا تھا. جی بالکل. اور نیئر صاحب سے میری ملاقاتیں جب وہ لاہور تشریف لائے تھے رہی تھی, اور اسی خدشات کا اظہار وہ کرتے رہے. پھر اروندھتی رائے, ان کی وائس ویسے آپ کو یاد پڑتا ہو تو کچھ ماضی قریب میں یہاں بھی یہی ماڈل نافذ کرنے کی کوشش ہوئی. ہماری ایک وہ بھی مطلب یہ کہ امیج بلڈنگ کے بادشاہ تھے, روز 15-20 فوٹو وہ فلٹر لگ کے آتے ہوتے تھے, یاد ہے؟ جی بالکل, بالکل. اور آج بھی ان کے جو فالوور اور ان سے محبت کرنے والے لوگ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ وہی صاحب تھے جنہوں نے مودی کو ایڈوانس مبارکباد دی تھی. جی جی, اور یہ یہ گمان ہمارے کیا لیے تھا. سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم بچ گئے. جن کلچز میں انڈیا والے یا انڈیا کی عوام آنے والی ہے کہ آپ مخالف کی آواز ہی نہیں سننا چاہتے. جی بالکل, بالکل, بالکل. کافی میرا خیال ہے ہم تو, اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا لیجسلیشن بھی کرنے جا رہے تھے, اور بہت سارے سٹیپس انہوں نے لیے. لیکن بہرحال فارچونیٹلی ان کا وہ خواب جو ہے وہ پورا نہ ہوا. اور میں نے یہ اپنے ناظرین کے سبق کے لیے کہ پاپولرزم ہو اور پھر اس کی جو شفٹ ہوتی ہے وہ فاشزم میں چینج ہوتی ہے, وہ ہمارا ملک ہو یا کسی اور کا ملک ہو, یہ تقریباً ان کے ٹریٹس ملتے جلتے ہوتے ہیں, اور ان کا نتیجہ بھی تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے, مور اور لیس. تو اپنے آپ کو ہوشیار رکھا کیجئے, اصل معلومات کی طرف جائیے, سچی معلومات کی طرف جائیے. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, آج کے دور میں تھوڑا سا مشکل لگتا ہے لیکن اتنا مشکل کام نہیں ہے. سیریس لوگوں کو سنیں, سنجیدہ بات کو سنیں تو آپ کو صحیح بات سننے کو ملے گی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.